میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پہلے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور آگے فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تیسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، فرمایا کہ وہ ایمان لائے اس پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور چوتھے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چار مقام وہ تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ لفظ محمد ہے جو یہ کس لفظ سے بنا ہے، یعنی ہر اسم ہے جو یہ اپنے مصدر سے مشتق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام صابر ہے تو یہ صبر سے بنا ہے، اگر کسی کا نام شاکر ہے تو یہ لفظ شکر سے بنا ہے، اگر کسی کا نام صادق ہے تو یہ لفظ صدق سے بنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو حضرت امام ابو نعیم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ اسمہ مشتق من اسم اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے بنا ہے، کہ یہ جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے نام سے بنا ہے۔ اور اس کی تصدیق ہمیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اشعار میں بھی ملتی ہے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابہ کرام میں نعت خوان ہیں۔ ویسے تو دوسرے صحابہ کرام بھی نعت خوان تھے، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت حسان بن ثابت کو ایک شہرت حاصل ہے صحابہ کرام میں نعت کے لحاظ سے۔ تو آپ شاعر بھی تھے اور آپ نعت خواں بھی تھے، یعنی نعت گو شاعر تھے آپ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ملا دیا ہے۔ اور فرمایا اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، فرمایا یہی وجہ ہے کہ مؤذن اذان دینے والا ہے، جو مؤذن ہے اذان دینے والا ہے، یہ 5 وقت اذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام بھی لیتا ہے۔ اور آگے بات انہوں نے کی کہ نام مشتق کی بات کی، کہ محبوب علیہ السلام کا نام اللہ کے نام سے مشتق ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ، فرمایا کہ اللہ نے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام بنایا ہے۔ اب یہ بنایا کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ ظاہر کر دے فذوق العرش محمود وہذا محمد، کہ یہ جو عرش عظیم ہے اس کا مالک محمد اور محمود ہے۔ یعنی آپ نے اپنے اشعار کے اندر یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش عظیم کا مالک بنا دیا ہے۔ تو حضرات محترم یہ جو لفظ محمد ہے عرش پہ بھی اس کے تذکرے ہیں، فرش پہ بھی اس کے تذکرے ہیں۔ فرش پر اس طرح تذکرے ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر علماء محبوب کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، نعت خوان حضرات اپنی نعتوں میں محبوب کے تذکرے بیان کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ پر ایمان رکھنے والے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن عرش پر کیسے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس کے نبی، یعنی اس نبی غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔
اب اس میں ایک لفظ ہے یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، عربی گرامر ذرا سنو، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک حال پایا جاتا ہے، ایک استقبال پایا جاتا ہے، یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کا اعلان ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اب اس کا معنی یہ بنا، کیونکہ جب مضارع آ گیا تو اس میں تسلسل پیدا ہو گیا، اس کے معنی میں تسلسل پیدا ہو گیا، تو اب آسمانوں پہ جو فرشتے ہیں وہ بھی محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواہ وہ آسمانوں پہ ہوں یا زمین پہ تشریف لائیں، وہ محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ شعر پیش کیا۔ اب اس کے علاوہ محبوب علیہ السلام کا نام محمد، اس کا معنی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہے تعریف کیا ہوا، اللہ یحمد حمدم بعد حمد، جس کی بار بار حمد کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، وہ کہنے لگے یار ہمیں تو اس کی تعریف پسند ہی نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کی تعریف تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے، ابن عبداللہ کی تعریف ہمیں پسند ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے آپس کے اندر ایک میٹنگ کی اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اس کو محمد نہیں کہنا، اب ہم اس کو مزمم کہیں گے معاذ اللہ۔ مزمم کبھی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے جو آپ کو مزمم کہتا ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ تو کسی مزمم کو پکار رہے ہیں، اللہ نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، وہ تو کسی مزمم کو پکار رہے ہیں، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرات محترم اسی طرح محبوب علیہ السلام کی اتنی برکات ہیں جتنی بیان کی جائے کم ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سمو بسمی، فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، یعنی اپنی اولادوں کے نام رکھو، محمد رکھو نام، کسی کا نام احمد رکھو، اس کے اندر اب بڑی برکتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی دوسری حدیث سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص میری محبت میں آ کر اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی بچے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو فرمایا کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، فرمایا اس کا بیٹا اور باپ دونوں جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیے محبوب علیہ السلام کی نام کی برکت اتنی ہے کہ آپ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب نام کی برکت یہ ہے تو محبوب علیہ السلام کے سر سے لے کر پاؤں تک جو وجود ہے اس کی برکت کیا ہوگی۔ تو حضرات محترم اسی طرح ایک اور حدیث شریف سنیے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دو شخص ہوں گے، ایک کا نام احمد ہوگا، دوسرے کا نام محمد ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں لے جا۔ وہ دونوں شخص عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے تو نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ہم کو جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تمہارا نام احمد ہے اور تمہارا نام محمد ہے، اور میں نے یہ اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا اس کو میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا، اس کو تو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کا نام احمد رکھیں، محمد رکھیں، حضور علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھیں، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بلکہ ایسی برکتیں ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ اس کا نام محمد رکھ دے
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس محمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ پر اپنی برکتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کا ایک بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی لذیذ آپ ایک فرمان سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما در احدکم لو کان فی بیتہ محمد و محمدان و ثلاثہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس میں تمہارا نقصان کیا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو یا تین محمد ہو۔ یعنی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد رکھ دو، دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام بھی محمد رکھ دو، تیسرا پیدا ہوا ہے اس کا نام بھی محمد رکھ دو۔ اور میری بات یاد رکھنا، جب کسی کا نام محمد رکھ دیا، حدیث شریف ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کا نام محمد رکھ دیا تو اب اذا سمیتم محمدا، کہ جب تم نام رکھو محمد تو پھر فلا تضربوہ ولا تحرموہ، نہ اس کی پٹائی کرنی ہے، نہ اس کو مارنا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز سے محروم کرنا ہے۔ یعنی لفظ محمد کا اتنا ادب و احترام ہے کہ آپ اپنی اولاد پر اس قدر شفقت کریں کہ محبوب علیہ السلام کا نام ایسا نام ہے۔ ایک میرا دوست تھا، اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، واللہ اعلم و رسول، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لیکن بات بڑی اچھی اس نے بتائی مجھے۔ کہنے لگا جی ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد اور اس کے باپ کا نام تھا علی۔ کہتے جب بھی اسے کسی نے بلانا، اس کے دوست نے بلانا تو اسے محمد کہہ کے بلانا بڑے پیار کے ساتھ، محمد میری بات سننا یار، محمد آؤ فلاں جگہ جائیں۔ جب بھی کوئی بات کہنی بڑی ادب کے ساتھ، نام جب لینا محبوب علیہ السلام کے نام پہ نام تھا، بڑے ادب کے ساتھ نام لینا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، وہی دوست اپنے دوسرے دوست جس کا نام محمد تھا اس کو کہنے لگا علی کے بیٹے آ ذرا فلاں جگہ چلے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یار پہلے تو مجھے محمد کہہ کے پکارتا تھا، پہلے تو میرا نام لیتا تھا، لیکن آج تو نے میرے باپ کے نام سے مجھے کیوں پکارا؟ وہ آگے سے کہنے لگا یار جب پہلے میں تیرا نام لیتا تھا محمد تو میرا وضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں ہے، آج میرا وضو نہیں ہے، اس لیے اس قدر محبوب علیہ السلام کے نام سے محبت ہے۔ تو جب اپنے اولادوں کا نام آپ محمد رکھیں گے، احمد رکھیں گے، ان سے بڑی شفقت کرنی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے جتنے بھتیجے ہیں اور جتنے بیٹے ہیں سب کا عقیقے کے اندر میں نے نام محمد رکھا ہے۔ اور فرمایا بعد میں نام کا ادب اور احترام اس کے پیش نظر میں کسی کو اختر رضا کہہ کے بلاتا ہوں، کسی کو عبد المنان کہہ کے پکارتا ہوں۔ یعنی ادب یہ ہے کہ نام محمد رکھ دیا جائے، لیکن جب بلانا ہو تو کسی اور نام سے بلا لیا، یعنی عرفی نام اور رکھ دیا، حقیقی نام محمد رکھ دیا۔ ایک آخری بات کرتے ہیں کہ امام شمس الدین سخاوی، فتاوی امام شمس الدین سخاوی میں ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہو رہا ہو، اگر کسی شخص کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہو رہا ہو تو جب اس کی عورت کو حمل ٹھہرے تو وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اور کہے ان کان ذاکرن فقد سمیتہ محمدا، کہ اگر یہ بیٹا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔